السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ سابقہ درس میں ہم نے بے کا ایک اہم قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، اور بلکہ اس قاعدہ کو ہم نے شروع ہی کیا تھا، اتنے میں ہمارا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ تو وہ قاعدہ ہے الاصل فی البیوع الاباحہ۔ الاصل فی البیوع الاباحہ، یہ بہت اہم قاعدہ ہے۔ بیوع میں یہ سب سے اہم اور سب سے بڑا جو ہے قاعدہ ہے۔ تو اس قاعدے کی روشنی میں جتنے بھی بیوع ہے، جتنے بھی بیوع، وہ سب کے سب جو ہے حلال ہے، وہ سب کے سب جائز ہے، جب تک وہ بیوع جو ہے اس میں کوئی موانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، یا کوئی شرط جو ہے اس میں مفقود نہ ہو، تو اس صورت میں بے کا جو اصل حکم ہے وہ جائز ہے۔ اب اصل کسے کہتے ہیں؟ اصل کے تو کئی معنی ہیں۔ اصل سے مراد دلیل ہے، اصل سے مراد راجح ہے، اصل سے مراد مقیس علیہ ہے، اصل سے مراد جو ہے قاعدہ مستمرہ، یعنی جاری شدہ جو قاعدہ ہے، چلا ہوا جو قاعدہ ہو، تو اس کو بھی اصل کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اصل سے مراد قاعدہ مستمرہ ہی ہے۔ تو الاصل فی البیوع الاباحہ، اصل میں جو بیوع ہے، بیوع کا جو حکم ہے وہ مباح ہے، جائز ہے۔ مباح جو ہے سے مراد یعنی وہ کام مشروع ہو، وہ کام جائز ہو۔ اباح یبیح، اباحہ سے جو ہے اس سے مراد ابحت بمعنی اذنت، میں نے اجازت دی۔ اور مباح کی تعریف فقہی اصطلاح میں اہل علم یہ کہتے ہیں، فقہی اصطلاح میں ما لا یثاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ، یعنی مباح وہ ہے جس کے کرنے سے کرنے والے کو ثواب نہ ملتا ہو، اور جس کو چھوڑنے پر چھوڑنے والے کو جو ہے گناہ نہ ملتا ہو، تو اس کو مباح کہا جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے مباح کی تعریف اس طرح بھی کی ہے، الاذن فی الفعل والترک علی حد سواء۔ الاذن فی الفعل والترک علی حد سواء، یعنی اس کا چھوڑنا یا کرنا جو ہے وہ دونوں برابر ہو، تو اس کو جو ہے مباح کہا جاتا ہے۔ تو اس قاعدے کی روشنی میں جتنے بھی بیوع ہے وہ سب کے سب جائز ہے، لیکن جب تک اس کے نہیں کے بارے میں کوئی دلیل نہ آئی ہو۔ اور اب یہ جو قاعدہ ہے، اس کے حوالے سے اس کے جو یہ قاعدہ جو لاگو کیا گیا ہے یا جو استنباط کیا گیا ہے، اہل علم نے اس قاعدے کو جو استنباط کیا ہے، اس کے حوالے سے کیا دلیل موجود ہے، اس پر بھی اہل علم نے دلائل ذکر کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا اور ربا کو جو ہے اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو ادھر البیع جو ہے، یہ تو پہلے بھی میں نے شاید ذکر کیا تھا، جب تعریف اس میں مفرد پر داخل ہوتا ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی جتنے بھی بے ہے، جتنے بھی خرید و فروخت ہے یا جتنے بھی کاروبار ہے، وہ سب کے سب جو ہے حلال ہے۔ ایک تو قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے، اور دوسری دلیل بیان یہ کرتے ہیں اہل علم، چونکہ بے یہ اشیاء نافعہ میں سے ہے، یعنی فائدہ دینے والی چیزوں میں سے ہے، خرید و فروخت کا کام۔
تو شریعت جو ہے اس سے منع نہیں کرتی. کسی بھی چیز میں فائدہ ہو تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو بے بھی فائدہ اٹھانے کی چیزوں میں سے اس یعنی فائدہ اٹھانے کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، تو لہٰذا یہ بے بھی جائز ہے. اسی طرح اس کے ایک اور دلیل یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک اور قاعدہ ہے، یعنی قاعدہ فقہیہ میں سے، ان الاصل فی العادات الاباحہ، یا بعض عبارات میں جو ہے الاصل فی المعاملات الاباحہ. تو بے بھی عادات میں سے اور معاملات میں سے ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی جو ہے یہ جائز ہے اور حلال ہے، اور یہ مباح اور مشروع ہے بے. تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی بیوع ہے وہ سب کے سب حلال ہے، اور اس کے حرام ہونے کے لیے اگر کوئی کہے کہ یہ بے حرام ہے تو اس کے حرام کے لیے دلیل چاہیے. کیونکہ جب اصل جو ہے جائز ہے تو اس کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے. جو غیر اصل ہے اس کے لیے دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اب اسی لیے مثلا یہ عموماً قواعد میں بھی، نحو میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو علامات التانیث فی الافعال، علامات التانیث فی الاسماء، یعنی مؤنث کی علامت فعل میں، مؤنث کی علامت اسم میں، ہم وہ پڑھتے ہیں نحو میں. اب مذکر کی علامت اسم میں، مذکر کی علامت فعل میں ہم نہیں پڑھتے. کیونکہ اصل مذکر ہے. اب فعل مؤنث کے لیے اس کی علامت جو ہے تلاش کی جاتی ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ مذکر ہے اور مؤنث جو ہے ایک فرع ہے. تو مؤنث کے لیے علامت کی ضرورت ہے، مذکر کے لیے ہم نے نحو کی کتابوں میں یعنی علامات التذکیر فی الافعال، علامات التذکیر فی الاسماء، اس طرح جو ہے یہ اس طرح کا سبق نہیں پڑھایا جاتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو اصل ہے اس کے لیے علامت کی، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو غیر اصل ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اب ایک شخص جو ہے یہاں پر طالب علم مشہور ہے، جامعہ کا طالب علم ہے، جب میں اس سے ملتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ جامعہ کا طالب علم ہے، تو میں اس سے کہوں کہ جامعہ کے جو ہے کارڈ دکھائے آپ، یہ تو نامعقول مطالبہ ہے، کیونکہ وہ اصل جامعہ کا طالب علم ہے ہی ہے، مجھے پتہ ہے. لیکن کوئی اور شخص آتا ہے جامعہ میں اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں جامعہ کا طالب علم ہوں اور دیکھا بھی نہیں ہے، تو مجھے پتہ بھی نہیں کہ وہ جامعہ کا طالب علم یا نہیں، تو اس وقت میں مطالبہ کروں گا اس سے کہ کارڈ دکھائے جامعہ کا. کیونکہ اصل کے لیے جو معروف ہے، جو پتہ ہے، جو اصل ہے، اس کے لیے دلیل نہیں مانگی جاتی. جو غیر اصل ہے اس کے لیے دلیل مانگی جاتی ہے. تو اسی لیے کوئی بھی بے ہو، جب وہ جائز ہونے کے حوالے سے کہا جائے الاصل فی البیوع الاباحہ تو یہ کافی ہے. لیکن کوئی بھی بے کہ فلان یہ بے جو ہے یہ کاروبار یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے مطالبہ کیا جاتا ہے اس کہنے والے شخص سے کہ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس. اب الاصل فی البیوع الاباحہ، اس قاعدے کی روشنی میں بیع التقسیط جو آج کل کے بیوع میں سے مشہور بیوع میں سے ایک بے ہے، بیع التقسیط. تو بیع التقسیط کا حکم کیا ہے؟ بیع التقسیط کا حکم یہ جائز ہے. بیع التقسیط کا حکم یہ جائز ہے، یعنی قسط وار کاروبار کرنا جو ہے، آپ کسی سے مثلا بائک خریدتے ہیں، بائک کی قیمت فرض کیجئے 70,000 ہے، تو وہ شخص آپ کو بائک جو ہے وہ 90,000 میں بیچتا ہے قسط وار طریقے سے، قسط وار طور پر، کہ آپ مجھے ہر ماہ 5,000 دیتے جائے، پھر اسی کے حساب سے
تقریباً 15 مہینے بنتا ہے تقریباً، ہاں 15 مہینہ بنتا ہے نا، 55 5 12 60 5 5 70 نہیں 14 مہینے، 70,000 کے حساب سے 14 مہینے، اور ہاں 90 کے حساب سے 18 مہینے، جی 90,000 کے حساب سے 18 مہینے۔ 18 مہینوں میں آپ نے مجھے یہ جو بائک ہے اس کی قیمت ادا کرنی ہے 5-5 ہزار کے حساب سے ماہانہ۔ تو یہ بیع التقسیط ہے، یہ بیع التقسیط راجح قول کے مطابق یہ جائز ہے، لیکن ہر بیع التقسیط جائز نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ بیع التقسیط اس وقت جائز ہے جب وہ اس کے شروط اور قیود اس میں موجود ہو۔ اب فرض کیجئے یہ جو بائک ہے آپ نے اس سے خریدا 90,000 میں، بات ہوئی، بات ہونے کے بعد اب آپ نے 18 مہینوں میں آپ اس کو ادا نہیں کر سکے، تو وہ بائک والا آپ سے کہتا ہے اگر اس مہینے میں مقررہ مدت میں اگر آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو پھر میں آپ کو اور زیادہ مزید بڑھا کر وہ کر لوں گا، 1 لاکھ آپ کو دینا ہوگا بعد میں، اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو 1 لاکھ آپ نے مجھے دینی ہے۔ تو اس صورت میں یہ بیع جائز نہیں ہے، کیونکہ بیع کے اساسی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے، بنیادی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ قیمت جو ہے وہ مستقر ہو، قیمت ایک ہو۔ اتفاق کرتے وقت جو ہے بائع اور مشتری کے درمیان، خریدنے والے اور فروخت کرنے والے کے درمیان جو ہے اسی وقت بات مکمل ہونی چاہیے، قیمت جو ہے ایک ہونی چاہیے، ایک قیمت پر اتفاق ہو۔ اب اس کے بعد اگر وہ جو ہے خریدنے والا اس قیمت کو وہ ادا نہ کر سکے تو اس صورت میں اس کو اور زیادہ جو ہے اضافی چارج کیا جائے، اس کے اوپر 10 لاکھ بڑھا کر دے دے، 5 لاکھ بڑھا کر دے دے، بلکہ 1 روپیہ بھی اس سے جو ہے بڑھا کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس صورت میں یہ بیع درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیع التقسیط یعنی کبھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے بیع التقسیط بعض صورتوں میں، ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت جو ہے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، دکاندار کے پاس، اس سے سونا خریدتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، فرض کیجئے آپ 1 کلو سونا جو ہے اس سے لے رہے ہیں، وہ آپ کو قسط وار دے رہا ہے، مثلاً 10 قیراط، سمجھ لیں 10 قیراط آپ سونا لے رہے ہیں۔ اب 10 قیراط کی قیمت جو ہے تقریباً اس وقت 12 لاکھ سمجھے، تو وہ سونا بیچنے والا آپ کو یہ 12 لاکھ میں یا 15 لاکھ میں آپ کو بیچ رہا ہے قسط وار طریقے سے، تو یہ آپ پیسہ دے کر جو ہے اس سے سونا جو ہے قسط وار طریقے سے نہیں خرید سکتے۔ اگرچہ وہ سونا بیچنے والا شخص وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ 15 لاکھ مجھے ہر مہینے کے حساب سے مجھے 15 لاکھ 1 لاکھ دینا ہے اور 15 مہینے میں اس کو مکمل کرنا ہے، اور آپ 15 مہینے میں اس کو مکمل نہیں کر سکے تو وہ سونا بیچنے والا آپ سے پہلے بھی اتفاق کیا ہوا ہے آپ سے کہ اگر آپ اس ٹائم پہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو ادا نہ کر سکے تو میں آپ سے اضافی قیمت نہیں لوں گا، بعد میں جو ہے جب آپ کو میسر ہو تو آپ نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے بعد میں بھی۔ بہرحال 15 لاکھ ہی بات ہو گئی، ہر مہینہ 1 لاکھ آپ نے دینا ہے۔ تو یہ اگرچہ بعد میں اضافی چارج کے حوالے سے بھی اس نے اتفاق کر لیا کہ میں مزید آپ سے پیسہ نہیں لوں گا، پھر بھی یہ بیع جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بیع الصرف ہے جو کہ تقابض جس میں ضروری ہے، اسی مجلس میں دینا ضروری ہے۔ اب یہ ادھار کے طور پر جب آپ اس کو بیچتے ہیں، جب آپ ادھار کے طور پر اس سے خریدتے ہیں سونا، تو یہ سونا ادھار خرید و فروخت جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف کیا ہے؟ دونوں طرف جو ہے ثمن ہے۔ ایک اہم چیز یاد رکھیے گا خرید و فروخت میں کہ خرید و فروخت میں ایک ہے ثمن، قیمت، دوسرا ہے مثمن، چیز۔ ایک ہے قیمت، ایک ہے چیز۔
قیمت کی آگے دو قسمیں ہیں، سونا اور چاندی، سونا اور چاندی۔ اب سونا اور چاندی کے قائم مقام آج کل دنیا میں جو کرنسیاں چل رہی ہے، روپیے کی شکل میں، ریال کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، یہ سب سونا چاندی کے متبادل ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے مثمن ہے، مثمن میں سونا چاندی کے علاوہ، کرنسیوں کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں وہ سب مثمن میں سے۔ اب یہاں پر پہلے ہم نے فرق کر لیا، ایک ثمن ہے ایک مثمن ہے۔ پھر ثمن کے آپس میں اگر تبادلہ ہو، ثمن کے آپس میں تبادلہ ہو ایک ہی نوع کا، ایک ہی قسم کا، مطلب سونا سونا کے ساتھ تبادلہ ہو یا چاندی چاندی کے ساتھ تبادلہ ہو، تو اس میں ضروری یہ ہے، اس میں دو چیزیں شرط ہے، دو چیزیں۔ ایک، وہ دونوں برابر ہو، برابر ہو۔ دوسری چیز جو ہے وہ دونوں جو ہے اسی وقت جو ہے اسی مجلس میں ایک دوسرے کو دے اور ایک دوسرے سے لے۔ تقابض اور تساوی یہ دونوں شرط ہے۔ تقابض یعنی اس میں لے لینا، اسی وقت لے لینا، نقداً لینا، اور تساوی برابری، مثلاً بمثل، تو یہ دونوں شرط ہے جب ایک قسم میں کاروبار ہو رہا ہو، ثمن کی ایک قسم میں یا مثمن کی ایک قسم میں۔ ان دونوں میں جو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں تقابض اور تساوی دونوں ضروری ہے، دونوں شرط ہے۔ اگر ایک شرط رہ گئی تو یہ بے جو ہے یہ کاروبار درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اب ایک اور قسم جو ہے یہاں پر اسی ثمن میں نوعیت الگ ہے، نوعیت الگ ہے۔ مثلا سونا اور چاندی کے درمیان جو ہے تبادلہ ہو رہا ہے، سونا چاندی کے درمیان تبادلہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ثمن کے اندر نوعیت جو ہے قسم الگ ہے، تو اس میں تقابض شرط ہے، تساوی شرط نہیں ہے۔ تقابض شرط ہے، تساوی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح مثمن کی چیزوں میں سے بعض مثالیں ہم دینا چاہتے ہیں، اس میں بھی یاد رکھیے گا۔ مثلا گندم کے ساتھ بدلنا ہو، گندم کے ساتھ بدلنا ہو تو اس میں بھی تقابض اور تساوی دونوں شرط ہے۔ اور گندم کے ساتھ جو ہے آپ نے جو سے بدلنا ہو گندم کو، یا گندم کو آپ نے چاول سے بدلنا ہو، میں آپ کو چاول دینا چاہتے ہیں، آپ مجھے جو ہے گندم دینا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں یہاں پر تقابض شرط ہے اور تساوی شرط نہیں ہے۔ اور عموماً یعنی پہلے قسم میں، پہلی مثال میں لوگ کافی غلطیاں کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ مثلا گندم بدلنا ہو، میرے پاس پرانا گندم ہے، آپ کے پاس ابھی نیا گندم ہے، تو میں جب آپ سے بدلتا ہوں تو میں آپ کو ڈبل دے دیتا ہوں، 2 کلو آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ سے 1 کلو لے لیتا ہوں، 2 سا میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ سے میں 1 سا لے لیتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس جو گندم ہے وہ ابھی تازہ گندم ہے، تو میں آپ سے 1 سا لیتا ہوں، اور میرے پاس جو پرانا ہے تو میں آپ کو 2 سا دے دیتا ہوں۔ یہ جائز نہیں ہے، اس میں برابری ضروری ہے۔ اگرچہ میرے پاس جو گندم ہے وہ پرانا ہو، وہ سڑا ہوا ہو، تب بھی جو ہے جب آپس میں تبدیل کرے ان چیزوں کا نوع ایک ہی قسم کا ہو تو اس میں برابری اور اسی طرح نقد جو ہے یہ ضروری ہے، تساوی اور تقابض دونوں ضروری ہے۔ اسی طرح کھجور کے حوالے سے، آپ کے پاس اچھی کھجور ہے، میرے پاس جو ہے کافی پرانی کھجور ہے، تو میں یعنی ابھی تازہ کھجور اور اچھی کھجور جو ہے میں کھانا چاہتا ہوں، اس سال کی کھجور میں کھانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس پرانی کھجور جو ہے پڑی ہوئی ہے 1-2 سال پہلے کی۔ تو اس صورت میں جب میں آپ سے کھجور لے لوں، 1 سا میں آپ سے کھجور لے لوں یا 1 کلو آپ سے کھجور لے لوں، تو میرے پاس جو 1 کلو کھجور ہے وہی دے کر آپ سے 1 کلو کھجور میں نے لینا ہے۔ لیکن یہ تو عموماً لوگ ایسے تو نہیں کریں گے،
یہ تو کیسا مطلب کس طرح وہ دوسرا بندہ جو ہے اس کے لیے تیار ہوگا، وہ اپنی اچھی کھجور جو ہے آپ کو دے دے اور آپ کی ردی کھجور وہ لے لے؟ تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں آپ اپنی پرانی کھجور کو کسی اور کو بیچ دے، اس سے پیسہ لے لے، اور جو پیسہ آتا ہے اس پیسے سے جو ہے دوسرے بندے سے آپ تازہ کھجور اور اس سال کی جو ہے کھجور آپ اس سے لے لیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ربا ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، تو صحابہ کرام نے تو یہی کہا تھا کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی ردی کھجور کو دوسرے کو دے کر دوسرے کی اچھی کھجور جو ہے وہ اس کے آدھے کیل میں اور آدھا وزن میں جو ہے ہم اس سے لے لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عین ربا ہے، یہ عین سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے پھر ہم کیا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو بیچ دو کسی اور کو قیمت میں، تو اس سے قیمت وصول کر کے اس قیمت سے جو ہے دوسرے سے اچھی کھجور لے لو۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جب صنف جو ہے یعنی ایک ہی صنف کا ہو، یعنی ایک جنس کے ایک ہی قسم کا ہو، ایک ہی نوع کا ہو، تو اس میں تساوی اور تقابض دونوں شرط ہے۔ لیکن اگر اس جنس کے جو ہے صنف الگ ہو، صنف جو ہے الگ ہو، قسم نوعیت الگ ہو، تو اس صورت میں یہاں پر تقابض ضروری ہے، لیکن تساوی یہاں پر وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تساوی نہیں ہوگی یہاں پر۔ اسی طرح چاول اور گندم کے بدل اگر کوئی تبادلہ کرے تو ہاتھوں ہاتھ لے دے، ہاتھوں ہاتھ، لیکن اس میں تساوی شرط نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف چاول ہے دوسری طرف جو ہے گندم ہے، تو اس میں کم زیادہ لے سکتا ہے اور دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک اور قسم ہے کہ جنس ہی مختلف ہے، ادھر جنس ثمن ہے اور ادھر جنس المثمن ہے، جنس ثمن اور ادھر جنس المثمن، تو ان دونوں کے درمیان جب تبادلہ ہوتا ہے، اکثر تبادلہ اکثر بیع و شراء اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں تساوی بھی شرط نہیں ہے، اس میں تقابض بھی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی سے گندم خریدا، ابھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ میں بعد میں دے دوں گا آپ کو پیسہ، بعد میں پیسہ دے دوں گا آپ کو بعد میں۔ تو جب جنس الگ ہو، ایک طرف ثمن ہے اور ایک طرف مثمن ہے، تو اس صورت میں جب ان دونوں کے درمیان تبادلہ ہوگا تو ان دونوں کے درمیان تساوی بھی شرط نہیں ہے اور تقابض بھی شرط نہیں ہے۔ تو ہم الاصل فی البیوع الاباحہ، اسی قاعدے کی روشنی میں بیع و تقسیط کے کچھ جائز اور کچھ جو ہے ناجائز صورتیں بیان کر رہے تھے، اور اسی طرح بیع و تقسیط کے اصل میں بیع و تقسیط بھی جائز ہے، لیکن کبھی کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، موانع رکاوٹیں آتی ہیں جس کی وجہ سے بیع و تقسیط بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو ان میں سے ایک تو ہم نے یہی بتا دیا، کچھ مثالیں دے کر آپ لوگوں کو سمجھایا۔ اسی طرح ایک اور صورت جو ہے بیع و تقسیط کی جو جائز نہیں ہے، مثلاً آپ کسی سے بائک خریدتا ہے، آپ جب بائک خریدتے ہیں تو وہ شخص آپ سے کہتا ہے کہ یہ بائک میں قسط وار بیچ رہا ہوں، اس بائک کی قیمت اگر اس سال آپ دے دیں تو آپ 70,000 دے دیں، اگلے سال دے دیں تو آپ 80,000 آپ دیں گے، اس سے اگلے سال ہو تو آپ 90,000 کے حساب سے دیں گے۔ تو آپ نے ایسے ہی اس چیز کو، بائک کو وہاں سے لے کے گیا، ٹھیک ہے میں اگر اس سال دے سکوں تو پھر میں آپ کو 70,000 دوں گا، اگلے سال دے سکوں تو پھر 80,000 دوں گا، اس سے اگلے سال ہو تو پھر میں آپ کو 90,000 دوں گا۔ یہ بات کر کے آپ نے اس سے بائک خرید لیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بھی قیمت مستقر نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، ایک قیمت پر اتفاق نہیں ہوئے خرید و فروخت کرنے والے دونوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اب اس شخص نے آپ سے کہا کہ یہ اس سال اگر آپ دو گے ایک سال میں تو 70,000 ہے، دوسرے سال میں دو گے تو 80,000،
تیسرے سال میں آپ دو گے تو 90,000، تو اس وقت آپ نے ایک ہی سال پر اتفاق کر لیا اس کے ساتھ ایک ہی قیمت پر، ٹھیک ہے، میں 90,000 والا یعنی وہ تیسرے سال تک میں اس کو ادا کروں گا، 3 سال کے اندر 90,000 والا بائک ہی آپ سے لے لوں گا، اس بائک کی قیمت جو ہے 90,000 کی قیمت میں ہی آپ سے لے لوں گا، لیکن 3 سال کے اندر میں نے آپ کو اس کی قیمت ادا کروں گا۔ تو آپ دونوں کے درمیان اتفاق ہو گیا، آپ دونوں کے درمیان اتفاق ہو گیا کہ 90 سال پر ہی اتفاق ہوا، 90,000 پر ہی اتفاق ہوا 3 سال کے اندر، یعنی 90,000 پر اتفاق ہوا، تو اس صورت میں یہ بے جائز ہے کیونکہ ایک قیمت پر اتفاق ہو گئے۔ لیکن جب قیمت کو معلق رکھی جائے تو اس وقت وہ بے جائز نہیں ہے۔ تو یہ بیع التقسیط کی صورتوں میں سے یعنی چند صورتیں جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں اسی مسئلے کو لے کر ایک اور اہم یعنی ایک اور قاعدہ، جس قاعدے کے تحت جو ہے اس میں اہل علم کا اس قاعدے کے حوالے سے اختلاف ہے۔ پہلا والا جو قاعدہ ہے اس میں اتفاق ہے، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، لیکن جو ایک اور قاعدہ ہے جس میں اہل علم کا ان کے اس قاعدے کے حوالے سے اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ قاعدہ جو ہے قابل حجت ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ بہرحال جمہور کا یہی رائے ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ ہے اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے اور یہ قاعدہ حجت نہیں ہے، جیسا کہ شوافع کا جو ہے یہی مسلک ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے، دوسرا قاعدہ، اب پہلا قاعدہ تو وہ ہوا، دوسرا قاعدہ یہ ہے العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی۔ اس قاعدے کی روشنی میں اہل علم کا 2 قول ہے، ایک ہے احناف، مالکیہ اور بعض فقہا جو ہے، اس میں حنابلہ کا بھی ایک قول ہے، ان کے نزدیک یہ قاعدہ قابل حجت ہے، جبکہ شوافع کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ قابل حجت نہیں ہے۔ اس کا معنی و مفہوم یہ ہے العبرۃ فی العقود، عقود میں، معاملات میں، عقود میں جو ہے اعتبار مقاصد کا ہوگا، یعنی ارادے کا ہوگا، ارادے دل کے جو ارادے ہیں اس کا، اور جو معنی ہے اس کا اعتبار ہوگا، الفاظ اور کلمات کا اعتبار نہیں ہوگا، ظاہری الفاظ اور ظاہری کلمات کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اعتبار جو ہے یہاں پر ارادے اور نیت کا اعتبار ہوگا۔ اس کے مطابق بے جو ہے یہاں پر جو بے کرنا ہو، جس نے بے کیا ہو، تو اعتبار جو ہے ارادے کا ہوگا، نیت کا ہوگا، ظاہری الفاظ اور ظاہری کلمات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس قاعدے کی روشنی مثلاً ایک شخص نے کہا کہ میں نے میرا فلان وہ منزل بیچ دیا، بعت منزلی یا بعتک منزلی، میں نے آپ کو بعتک منزلی مثلاً ب1,000,000، میں نے آپ کو میرا منزل جو ہے وہ 1,000,000 میں بیچ دیا، 1,000,000 روپیے میں بیچ دیا۔ اب دوسرا نے اس کو قبول کر لیا، پھر اس کے بعد دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے گھر پہ جب آیا، کہا کہ آپ مجھے گھر خالی کر لیں، تو وہ بیچنے والا کہتا ہے میں گھر خالی کیوں کروں، میں نے آپ کو 1 منزل یعنی بیچ دیا ہے، پورا گھر تو میں نے بیچا نہیں ہے، اور پورا گھر 1,000,000 روپیے میں جو ہے میں کہاں بیچوں آپ کو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرا مقصد، میرا ارادہ گھر کا 1 منزل آپ کو بیچا تھا، جس منزل میں میں نہیں رہ رہا ہوں اس منزل کو میں نے بیچا تھا آپ کو، اور آپ پورا گھر کے لیے جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں، میں نے پورا گھر تو نہیں بیچا تھا آپ کو۔ تو وہ کہتا ہے آپ نے تو منزل کا نام لیا تھا، آپ نے منزل کا نام لیا تھا ظاہری لفظ، تو اس اعتبار سے جو ہے مجھے
میں نے اس وقت قبول کر لیا اور میں نے جو ہے آپ کو قیمت ادا کر دی، لہٰذا گھر میرے لیے خالی کریں۔ اب یہاں پر جب ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو اب کس کی بات سنی جائے؟ تو یہاں پر فقہا کہتے ہیں، جمہور فقہا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کا بیچنے والے کا جو ارادہ ہے، اس کا جو ارادہ ہے، اس کی جو نیت ہے، اس کا اعتبار ہوگا، اس کا ظاہری لفظ کا اعتبار نہیں ہوگا، ظاہری لفظ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فقہا نے یہاں پر ایک اور مثال یہ دی ہے، بعض اہل علم نے، جس طرح کہ اس کتاب میں بھی ذکر کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، حفظہ اللہ نے، انہوں نے اس کتاب میں یہ مثال یہ دی ہے کہ بعتک ابنتی ب20,000 مثلا، بعتک ابنتی، اب کہتا ہے میں نے آپ کو میرا مطلب بیٹا جو ہے، بیٹی، میری بیٹی میں نے آپ کو دیا ب20,000 یعنی 20,000 میں۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ادھر اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی آپ کو بیچ دیا، تو اس میں اہل علم یہاں پر یہ کہتے ہیں چونکہ وہ بیٹی آزاد بیٹی ہے، آزاد عورت ہے، لہٰذا کسی آزاد کو بیچنا جائز نہیں ہے شرعاً۔ تو ادھر بھی یہاں تک اس نے اگرچہ بے تو لفظ بے کہا ہے، لیکن اس سے مراد بے نہیں ہوگا بلکہ نکاح کا معنی ہوگا، اور اس کا ارادہ بھی نکاح کا ہی تھا، اس بندے کا ارادہ نکاح تھا، لیکن تعبیر میں اس نے ایسا لفظ ادا کیا جو ظاہراً بے کا معنی جو ہے سمجھ رہا تھا، تو ادھر بھی اس کا معنی جو ہے نکاح کا ہوگا، کیونکہ اس کے ارادے کے حساب سے، اس کی نیت کے حساب سے، اس کی نیت اور اس کا ارادہ جو ہے وہ نکاح میں دینے کا اس کا ارادہ تھا، اس کی نیت تھی۔ اس کی نیت یہ قطعاً نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی جو ہے دوسرے کو بیچ دے، اس کی نیت یہ تھی کہ وہ کسی کو نکاح میں دے، کسی کے نکاح میں۔ تو اس کے لیے اس نے تعبیر جو ہے ایسی کی جو ظاہری طور پر بے کا معنی جو ہے خرید و فروخت کا معنی یہاں پر سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اس کی نیت جو ہے بیچنا اس کی نیت نہیں تھی، بلکہ اس کی نیت جو ہے نکاح میں دینا اس کی نیت تھی، تو لہٰذا اس کی نیت کے مطابق جو ہے یہ نکاح میں سے ہوگا، اور یہ بیچنے کے حوالے سے اگر دوسرا دعویٰ بھی کرے تو اس کا دعویٰ جو ہے مردود ہے، اس کے دعوے کی جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی قاعدے کی روشنی میں فقہا بیع المعاطات کو جائز سمجھتے ہیں۔ العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی۔ اسی قاعدے کی روشنی میں فقہا بیع المعاطات کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ بیع المعاطات کیا ہے؟ بیع المعاطات یہ ہے، المعاطات بیع المعاطات یہ ہے کہ خرید اور فروخت کرنے والا شخص جو ہے بات کیے بغیر ایک دوسرے کو، خریدنے والا قیمت دے کر بیچنے والے کو، اور بیچنے والا جو ہے وہ چیز خریدنے والے کو دے کر، یعنی یہاں پر بے مکمل ہوتا ہے بات کیے بغیر۔ اب مثلا یہ کتاب ہے کسی دکان میں، خریدنے والے کو پتہ ہے کہ اس کی قیمت فرض کیجئے 500 ہے، تو وہ دکان میں آ کر 500 روپے دے دیتا ہے دکان والے کو، اور کتاب اٹھا کر وہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر لفظ میں یہ بے جو ہے نہیں ہوا ہے، لیکن ارادہ دونوں کا یہ تھا، خریدنے والے کا ارادہ یہ تھا کہ اس کتاب کو خریدنی ہے، لہٰذا اس نے قیمت ادا کر دی، اور بیچنے والے نے بھی کتاب کو جو ہے اس لیے رکھا ہوا ہے وہاں پر تاکہ وہ اس کو بیچ دے دوسروں کو۔ تو جب خریدنے والا قیمت دے کر وہ چیز اٹھا کے لے جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیع المعاطات۔ یہ جمہور اہل علم کے نزدیک بیع المعاطات جائز ہے، اس بے کو جائز بے کہا جاتا ہے۔ اور جبکہ شوافع کے نزدیک، شافعیوں کے نزدیک جو ہے یہ بے صحیح نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے کہ بعتو یا اشتریتو یہ لفظ ادا ہونا چاہیے۔ بعتو کا
بیچنے والے یہ کہے بیعتک اور خریدنے والے کہے اشتریت یا اشتریت منک، یا ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی زبان میں نے آپ کو یہ کتاب بیچ دی، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کتاب خریدی آپ سے۔ تو اس کو بیع المعاطات کہا جاتا ہے۔ اور بیع المعاطات کی 3 صورتیں ہیں، ایک تو پہلی صورت تو یہ ہے، اور تینوں صورتیں جمہور اہل علم کے نزدیک جائز ہے، یہ بیع مباح ہے اور یہی راجح ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک جو ہے یہ بیع درست نہیں ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہو گئی کہ خریدنے والا قیمت دے دیتا ہے، 500 روپے دے دیا، اور بیچنے والا جو ہے وہ چیز دے دیتا ہے خریدنے والے کو، اس نے اس چیز کو اٹھا کر لایا، دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ خریدنے والا وہ کہتا ہے کہ میں 500 روپے میں ایک کتاب خریدوں گا، 500 روپے میں ایک کتاب خریدوں گا، یا وہ آ کر کہتا ہے میں یہ کتاب مجھے 500 روپے میں دے دے، تو بیچنے والا جو ہے اٹھا کر بغیر کسی بات کے ایسے ہی دے دیتا ہے، تو خریدنے والا جو ہے اس کو خریدنے والی کی طرف سے جو ہے وہ بات نکلی، لفظ ادا ہوا کہ میں یہ کتاب جو ہے 500 روپے میں خریدوں گا، اور بیچنے والے نے جو ہے خاموشی سے کتاب دے دیا۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیچنے والا خود کہتا ہے کہ یہ کتاب 500 میں لے لے، یہ کتاب 500 روپے میں لے لے۔ اب خریدنے والے نے بات سنی، وہ آ کر دکان میں داخل ہوا اور 500 روپے دے دیا اور کتاب لے کے چلا گیا۔ اب یہاں پر بات جو ہے بیچنے والے نے بات کی، لفظ ادا ہوا اس کی زبان سے، اور خریدنے والا جو ہے بات کیے بغیر اس نے قیمت ادا کر کے کتاب کو اٹھا کر لے گیا، تو اس کو بھی بیع المعاطات کہا جاتا ہے۔ تو بیع المعاطات تینوں صورتوں میں جائز ہے، یہ جمہور اہل علم کے نزدیک، اور یہی قول جو ہے زیادہ راجح ہے، جمہور کا قول راجح ہے بیع المعاطات کے حوالے سے۔ تو باقی اس قاعدے کے حوالے سے مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے دروس میں ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ قاعدہ دوسرا قاعدہ ہے بیوع کے حوالے سے، العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی۔ اعتبار جو ہے عقود میں، معاملات میں، یعنی بیوع میں، تجارت میں اعتبار کس کا ہوگا؟ مقاصد کا ہوگا، مقاصد کا، ارادے کا اور معانی کا، مفہوم کا۔ یہاں پر الفاظ اور کلمات کا، ظاہری الفاظ اور ظاہری کلمات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن ایک چیز یہاں پر یہ یاد رکھیے گا، میں اس قاعدے کے ساتھ ایک اور قید لگانا چاہتا ہوں، وہ ہے الا فی النکاح۔ عقد النکاح میں عقود جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے، تو عقد نکاح میں یہ ظاہری کلمات پر یعنی ظاہری کلمات پر ہی اعتبار ہوگا، یہ صرف میری نیت یہ تھی، میری نیت یہ تھی، ایک کر جو ہے اس کی بات نہیں چلے گی۔ اب ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق کہہ دیا، پھر بعد میں آ کر کہتا ہے میں واللہ میری نیت طلاق نہیں تھی، میرا ارادہ ہی نہیں تھا، تو ہم کہتے ہیں آپ کا ارادہ تھا یا نہیں تھا؟ آپ کی زبان سے طلاق کا لفظ ادا ہوا ہے، لہٰذا ادھر آپ کے ظاہری لفظ کے اعتبار سے ہم حکم لگائیں گے، باقی آپ کی نیت تھی یا نہیں تھی اس پر ہم بحث نہیں کریں گے۔ تو نکاح کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں جو ہے اس میں ظاہری لفظ کو دیکھا جائے گا، اس میں نیت اور ارادے کو نہیں دیکھا جائے گا، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی وہ حدیث، اگرچہ اس میں تھوڑا سا کلام ہے، ثلاث جدہن جد الطلاق والنکاح والرجعہ، او کما قال علیہ السلام۔ تو ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 ایسے اعمال ہیں، 3 ایسی چیزیں ہیں جو جان بوجھ کر کہیں تب بھی اس پر حکم لاگو ہو جاتا ہے، اور ہنسی مذاق سے کرے تب بھی جو ہے وہ اس کا حکم جان بوجھ کر کرنے کے حکم کے مترادف ہی ہے۔ تو نکاح، طلاق اور رجوع جو ہے اس کا ظاہری الفاظ سے ہی اس کا اعتبار ہوگا، اطلاق ہوگا، اس کو ہم جو ہے اس کے ارادے اور اس کی نیت کی طرف نہیں جائیں گے، الا یہ کہ اگر طلاق دی گئی ہو الفاظ کنایہ میں، اگر طلاق دی گئی ہو
تو وہاں پر ارادہ اور نیت کو دیکھا جائے گا۔ جس طرح کی اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا یعنی الحقی باہلی کی کہ اپنے یعنی باپ کے گھر چلی جاؤ، میکے چلی جاؤ، اس طرح کی بات کی، اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، اب اس کی نیت کو یہاں پر دیکھا جائے گا۔ یہ الفاظ کنایہ میں سے ہے۔ تو الفاظ کنایہ میں طلاق یعنی طلاق میں بھی، نکاح وغیرہ میں بھی جو ہے الفاظ کنایہ میں نیت کو دیکھا جائے گا، لیکن اگر الفاظ صریح ہو طلاق نکاح وغیرہ میں تو اس صورت میں ہم یہاں پر نیت کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کے ظاہری لفظ کو ہی دیکھیں گے، کیونکہ الفاظ کنایہ میں ہم نکاح کے حوالے سے یا طلاق کے حوالے سے الفاظ کنایہ میں نیت کا اعتبار ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں، اور ایک اور روایت بھی ہے کعب بن مالک کا بھی صحیح بخاری میں، ابنۃ الجون نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا اس کے سامنے آ کر، اس نے کہا جب نبی علیہ السلام اس کے قریب ہو گئے تو ابنۃ الجون نے کہا اعوذ باللہ منک، تو جب یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد اعذت بعظیم، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الحقی باہلی کی، اور یہی عبارت الحقی باہلی کی والی یہی عبارت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے کہا الحقی باہلی کی، جب مقاطعہ کیا گیا تھا، مسلمانوں نے مقاطعہ کیا تھا جو تبوک کی لڑائی میں وہ حاضر نہیں ہوئے جس کی وجہ سے، تو اس وقت بھی انہوں نے الحقی باہلی کی کہا، لیکن یہاں پر طلاق نہیں ہوئی کیونکہ ان کی نیت طلاق نہیں تھی، وہاں پر طلاق ہو گئی کیونکہ نبی علیہ السلام کی نیت طلاق تھی۔ بہرحال یہ باب جو ہے بیوع کے معاملات میں سے، اس لیے ہم تفصیلات میں نہیں جاتے، یہ تھوڑا سا میں نے اس پر تدارک کیا ہے۔ العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، یہ جو قاعدہ ہے یہ طلاق نکاح کے علاوہ، طلاق نکاح کے علاوہ باقی امور میں ہے، باقی نکاح اور طلاق میں اگر الفاظ صریح ہو اور نیت نہ ہو تب بھی وہ حکم لاگو ہو جائے گا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔